الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له ولا إله غيره ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ونذيرنا وبشيرنا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين
السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدق میں قرآن پڑھنا کوئی منے یا نہ منے ادوئی جہاں مارا وسیع جڑا حد قرآن دی بھن ایک دو دن دی زندگانی ایک دو دن دی زندگانی نہ اتنا اچھل اچھل کے چل یہ راستہ ہے آنے جانے کا اے نوجوان سمل سمل کے جب واقعہ کیا نہیں واقعہ کیا نہیں جڑیا نال محمد جڑ دیا نہیں جڑ جا ون جڑیا ایک واری لکھ مڑو کد کے مڑ دیا نہیں کتنے علی کتنے علی کت تیری سنا اے مشتاق اکھیاں کچھ جا اڑیاں مالی دا کم پانی دینا مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکا پوے مالک دا کم پھل پر لاونا لاوے یا نہ لاو او دن دن بھول ایسی مغروری تیری جس دن کمری والا کہہ دے سی امت نہیں میری. اے ایمان والو
پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ نبی پاک کا فرمان ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی۔ سرور کائنات، فخر موجودات، ساقی کوثر، رہبر و رہنما، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے احسن طریقے سے بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان ہونے کی بنا پر غفور رحیم، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے یا سامعین کے سننے میں کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اے غفور رحیم ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ میرے بیان کر لینے کے بعد، سامعین کے سننے کے بعد، خدایا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ دعائیہ الفاظ کے بعد مختصر سے وقت کے لیے جو میں نے اپنی تقریر کا موضوع رکھا ہے وہ قرآن پاک کی آیات سن کر ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات بتاتا ہوں۔ نبی پاک کا فرمان ہے کہ جب جمعے کا دن آتا ہے نا، اللہ تعالی بیت المعمور میں بیٹھے ہوئے فرشتوں کو حکم دیتا ہے۔ وہ بیت المعمور جو اللہ تعالی نے فرشتوں کے لیے طواف کا گھر بنایا ہے، یعنی جو فرشتہ بیت المعمور کا ایک چکر لگا لیتا ہے نا، پھر ساری زندگی اس کی دوبارہ باری ہی نہیں آتی۔ اللہ فرشتوں کو کہتا ہے زمین پر اترو، پھر دو فرشتے اور مقرر کرتا ہے خاص قسم کے، انہیں اللہ جمعے کے دن مسجدوں میں بھیج دیتا ہے کہ جاؤ اور مسجد کے اندر جا کر چیک کرو کہ سب سے پہلے مسجد کے اندر جمعہ پڑھنے کے لیے کون آیا ہے۔ اب یہ ایک بات بڑے مزے کی آپ کے ایمان کو تازہ کرے گی، اور آپ کو آج ایک بات جو بتانا چاہتا ہوں وہ آپ نے ذہن میں رکھیے گا۔ فرشتہ دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں رجسٹر پکڑ لیا جاتا ہے اور دوسرے فرشتے کو بھی رجسٹر پکڑا دیا جاتا ہے، تو اللہ سے پوچھتے اللہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ جو جمعے کے دن پہلے میرے گھر میں داخل ہوا ہے نا، سب سے پہلے تم تو اس کا نام لکھو، اس کا نام رجسٹر کرو۔ اب لکھ لیا گیا تو دوسرے فرشتے کو اللہ کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے تمہیں کیا کرنا ہے؟ نہیں اللہ، تم دیکھو کہ وہ کہاں جا کے بیٹھ رہا ہے، کس جگہ بیٹھ رہا ہے۔ اللہ وہ پہلی صف کے اندر آ کر بیٹھا، فرمایا پہلی صف میں تو تم یوں کرو کہ پہلی صف میں بیٹھنے والے کو اتنا ثواب لکھو جتنا کوئی بندہ قربانی کے روز اللہ کی راہ پہ اونٹ قربان کرتا ہے، اونٹ والا ثواب اس کی جھولی میں ڈال دو۔ اس پر صحابہ اکثر کوشش کیا کرتے تھے کہ پہلی صف میں آ کر بیٹھیں اور اونٹ والا ثواب ہم حاصل کریں۔ یہ تو ایک آپ ذہن میں رکھیے گا۔ دوسری بات، دوسری صف میں جو بیٹھتا ہے
نبی پاک نے فرمایا اسے بیل ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو تیسری پہ بیٹھتا ہے اسے بکری اور دمبا ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ ثواب گھٹتے گھٹتے اخیر تک چلا جاتا ہے۔ صرف یہ پہلے آپ کو بتانا چاہ رہا تھا تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ جب اللہ کے گھر میں کوئی آتا ہے تو نیکیاں خریدنے کے لیے آتا ہے، اپنا دامن خدا کی رحمت سے بھرنے کے لیے آتا ہے۔ محمدی مسجد والوں، آج زمین رو رہی ہے، اسے زمین کو پانی چاہیے، آج زمین خشک ہو چکی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو بندے، کہ جب تم کبھی صحرا میں جاتے ہو نا، جب تم کبھی کسی جگہ پہ جاتے ہو نا، تو تم دیکھو کہ جنگل کے اندر جب سفر کرتے ہو نا، تو سفر میں جنگل میں سفر کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں بنی ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے راستے بنے ہوتے ہیں، دونوں جھاڑیوں کے درمیان ایک راستہ بنا ہوتا ہے، اس راستے سے گزر کر آپ جنگل کے اندر سفر کر سکتے ہیں۔ یہ سہولت ہے آپ کے پاس۔ آپ اگر شہر میں رہتے ہیں تو آپ کے لیے گلیاں بنی ہوئی ہیں، گلیوں سے گزر کر آپ اپنے گھر میں پہنچ سکتے ہیں۔ بازار جاتے ہو، سڑکیں بنی ہوئی ہیں، آپ سڑکوں سے گزر کر اپنا سفر متعین کر سکتے ہو۔ اگر آپ اسی طریقے سے کسی اور گاؤں کے اندر جاتے ہو، گاؤں کے اندر چھوٹے چھوٹے مٹی کے راستے بنے ہوتے ہیں، آپ ان کے اوپر سفر کر کے اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہو۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ تو سب کو پتہ ہے۔ اب آگے یہ ہے کہ اگر آپ سمندر کا سفر کر رہے ہیں، آپ ریگستان کا سفر کر رہے ہیں، اب ریگستان کے اندر صرف ریت ہی ریت ہے، اس میں تو راستہ کوئی نہیں، کوئی پگڈنڈی بھی کوئی نہیں، آپ نے ریگستان کا سفر بھی کرنا ہے، کوئی راستہ بھی کوئی نہیں، کوئی سڑک بھی کوئی نہیں، پھر آپ کیا کرو گے؟ ریگستان سے راستہ کہاں سے مانگو گے؟ چلے سمندر میں چلے جائیں، سمندر میں آپ سفر کر رہے ہیں تو سمندر میں تو سڑکیں نہیں ہوتی، سمندر میں پگڈنڈیاں بھی نہیں ہوتی، سمندر میں گلیاں بھی کوئی نہیں، پانی پانی ہے۔ آپ کشتی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب کشتی پہ یار و مددگار جا رہی ہے، آپ کو رستے کا پتہ ہی کوئی نہیں، نہ سڑک ہے، نہ پگڈنڈی ہے، نہ کوئی گلی ہے، نہ کوئی سڑک ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر آپ وہاں پر راستہ بھٹک جاتے ہیں تو پھر کیا کرو گے؟ ریگستان میں اگر آپ راستہ بھٹک جاتے ہو تو کیا کرو گے؟ انسان سوچے تو صحیح۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تو اگر سمندر میں سفر کرنا چاہتا ہے تو کیا ہوا؟ تو ریگستان میں سفر کرنا چاہتا ہے تو کیا ہوا؟ کیوں گھبراتا ہے؟ کیوں پریشان ہوتا ہے؟ یا اللہ سمندر میں سڑک بھی کوئی نہیں، سمندر ریت کے اوپر سڑک بھی کوئی نہیں، میں ریگستان میں گھس گیا ہوں، میں سمندر میں چلا گیا ہوں، مجھے راستوں کا پتہ نہیں، مجھے متعین کیسے کروں؟ تو رب العالمین قرآن میں کہتا ہے کہ بندے میں خدا تجھے کبھی سمندر میں بھٹکنے نہیں دوں گا، کبھی میں تجھے ریگستان میں بھٹکنے نہیں دوں گا۔ تو رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ اگر تم سمندر پہ جا رہے ہو، اگر ریگستان میں سفر کر رہے ہو، پھر تمہیں سمندر کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، تمہیں ریگستان کی دیکھنے کی ضرورت نہیں، تم اپنی نگاہوں کو آسمان پہ اٹھاؤ، میں خدا نے ستاروں کے ذریعے تیرے ان جگہوں کے راستے بنا رکھے ہیں، تم ان راستوں کو، ستاروں کو دیکھتا جا، اپنی منزل پہ چلا جا۔ اللہ کہتا ہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ اللہ کہتا ہے کہ میں خدا تجھے دنیا کے سمندر پہ بحران نہیں ہونے دیتا، میں ریگستان میں سفر میں تجھے بحران نہیں ہونے دیتا، میں تیری منزل خراب نہیں ہونے دیتا۔ محمدی مسیح والو، جب خدا ہماری دنیا کے راستے
وسراجا منیرا۔ اللہ نے میرے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، میرے نبی کو کائنات کے اندر بھٹکی ہوئی انسانیت کو راستہ دکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ نے میرے نبی کا ظرف بڑا اونچا بنایا، اللہ نے میرے نبی کا مقام بڑا اونچا بنایا، اللہ نے میرے نبی کی شان بڑی اونچی بنائی۔ ہاں محمدی مسیح والو، جب چاند ستاروں کی بات ہوتی ہے، جب چاند ستاروں کی بات ہوتی ہے، سامنے کملی والے کی ذات ہوتی ہے، ان کی زلفوں کے فیض سے محمدی مسجد والو دن نکلتا ہے، رات ہوتی ہے۔ میرا نبی کا اب رحمت والا نبی جو بن کر آیا، اس کی شان کیا ہے اب سنیے۔ اللہ نے ہمارے راستے متعین کرنے کے لیے نبی کو بھیجا کہ جا میرے نبی ان کو راستے سے بھٹکنے نہ دے کہ یہ جہنم کے راستے کی طرف نہ چلے جائیں، تو آپ یوں کرو، انہیں جنت کا راستہ دکھاؤ، انہیں اپنا کردار دکھاؤ، انہیں اپنی گفتار دکھاؤ، آپ کیسے کھاتے ہو انہیں سکھاؤ، آپ کیسے پیتے ہو انہیں سکھاؤ، آپ سوتے کیسے ہو انہیں بتاؤ، آپ دوستی و محبت کیسے کرتے ہو انہیں بتاؤ، آپ قرآن کیسے پڑھتے ہو انہیں بتاؤ، آپ نماز کیسے پڑھتے ہو انہیں بتاؤ، آپ روزے کیسے رکھتے ہو انہیں بتاؤ، آپ حج کیسے کرتے ہو انہیں بتاؤ۔ اللہ نے صرف قرآن میں لکھا ہے نماز پڑھو، اللہ نے قرآن میں لکھا ہے روزے رکھو، اللہ نے قرآن میں لکھا ہے حج کرو، اللہ کہتا ہے قرآن میں لکھا ہے زکوٰۃ دے دو۔ اب یہ نہیں لکھا کہ نماز کیسے پڑھو، یہ نہیں لکھا روزے کیسے رکھو، یہ نہیں لکھا حج کیسے کرو، یہ نہیں لکھا زکوٰۃ کیسے دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے قرآن میں صرف بنیادی چیزیں لکھ دی ہیں، تو یا اللہ تو نے نماز کا حکم دیا، قرآن میں نماز کا حکم ہے، لیکن بتایا نہیں کس طرح پڑھنا ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن کے حکم کو سامنے رکھو، اور حکم کو سامنے میں رکھنے کے بعد اگر نماز پڑھنا چاہتے ہو، نماز کا طریقہ تمہیں قرآن میں نظر نہیں آتا تو مسجد نبی میں آ کے دیکھ میرا نبی کیسے نماز پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا رسول کیسے قرآن پڑھ رہا ہے، میرا رسول کیسے تہجد پڑھ رہا ہے۔ محمدی مسجد والوں، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، دنیا میں آنے والے ہر نبی کی حقیقت میں آپ کو بتانا چاہوں گا، لیکن میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کا رتبہ کیا ہے، میرے نبی کی شان کیا ہے، میں آج جو آپ کو بتانے لگا ہوں۔ فرمایا کہ یروشلم کے یہودی تھے، دو یہودی، وہ آئے اور مکہ کی گلیوں کے پاس کھڑے ہو کے ایک دکانداروں کے پاس آئے، ایک دکاندار سے پوچھتے ہیں کہ یار ہم نے سنا ہے کہ یہاں پر کوئی نبی آیا ہے، آیا تو ہے۔ یہودی کہنے لگے وہ کہاں سے ملے گا، ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہودیوں نے کہا اچھا وہ جو سامنے گلی نظر آ رہی ہے نا، اس گلی کے اندر اس کا گھر ہے، تھوڑی دیر بعد اس گلی سے باہر نکلے گا، باہر آئے گا تو تم دیکھ لینا کہ وہ نبی کیسا ہے، اس سے بات کر لینا، اس کے سے ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے۔ دکاندار کہنے لگا اس نبی سے بات کوئی نہیں کرتا، اس سے گفتگو بھی کوئی نہیں کرتا، لیکن اگر تم نے کوئی بات کرنی ہے تو کنارے پہ کھڑے ہو جاؤ، ابھی وہ رسول آئے گا، ابھی وہ نبی آئے گا، وہ ابھی محمد بن عبداللہ آئے گا، تم اس سے مل لینا۔ انہوں نے کیا کیا، محمدی مسجد والوں وہ گلی کے کنارے پہ کھڑے ہو گئے اور نبی پاک کا انتظار کرنے لگے کہ دیکھتے ہیں یار رسول کیسا ہے، نبی کیسا ہے، وہ اب آئے گا ہم اس کی زیارت کریں گے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ جناب حضور کریم تشریف لا رہے ہیں اور ان کے پیچھے بہت بڑا ایک جلوس آ رہا ہے، بڑے سے لوگ اکٹھے ہیں،
بوڑھے ہیں، جوان ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، اور حضور کریم کے پیچھے پیچھے چلتے آ رہے ہیں۔ ان کا یار یہ کیسا عجیب جلوس ہے۔ اب وہ جلوس کیسا تھا یہ میں آپ کو بتانے لگا۔ حضور کریم کے پیچھے ایک رش لگا ہوا تھا اور حضور کریم آگے آگے تشریف لے کے جا رہے تھے۔ جس طرح آپ کو کوئی سیاستدان آتا ہے نا، اس کے پیچھے جلوس میں لوگ اکٹھے ہو کے نعرے لگاتے ہیں، جناب یہ آئے گا آئے گا، ہم اس کے ساتھ آئیں گے، فلانا فلانا فلانا، سیاستدانوں کے نعرے لگتے ہیں نا۔ محمدی مسجد والوں، آؤ مکہ کی سرزمین پہ آپ کو ایک ایسا جلوس دکھانے لگا ہوں کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ حضور کریم مکہ کی گلی سے تشریف لا رہی ہے، پیچھے ایک جلوس آ رہا ہے، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، لیکن وہ جلوس عجیب ہے۔ ادھر کوئی دنیا داروں کا جلوس آئے، اس کے اوپر پھول کے ہاتھ ڈالے جاتے ہیں، ان پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جاتی ہیں، ان کے حق میں نعرے لگائے جاتے ہیں۔ لیکن محمدی مسجد والوں، یہودیوں نے دیکھا کہ جو مکہ کی گلی سے جلوس آ رہا ہے، آگے آگے کالی کملی والا آ رہا ہے، پیچھے سارے لوگ کوئی میرے نبی کو پتھر مارے، بوڑھے میرے نبی کو پتھر مارے، جوان میرے نبی کے چہرے پہ پتھر مارے، میرا نبی آگے آگے آ رہا ہے۔ محمدی مسیح والوں، میرے نبی نے کالی کملی سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے۔ جب مکہ کی گلی کے کنارے پہنچے، یہودیوں نے روک لیا، فرمایا اے محمد بن عبداللہ، ہم یہودی ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ حضور کریم نے محمدی مسجد والوں کالی کملی اٹھائی، ایک پتھر آیا میرے نبی کے چہرے پہ لگا، میرے نبی کے چہرے سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ یہودی حیران رہ گئے کہ اگر یہ نبی سچا ہے، اب یہ قوم بچنے والی نہیں، یہ قوم تباہ ہو جائے گی۔ کیونکہ یہودی جانتے تھے، انہوں نے کتابیں پڑھی ہوئی تھی کہ نبیوں کو جب مارا گیا، ان نبیوں نے قوم کو بدوائیں دی، قوم ہلاک ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کی قوم ہلاک ہو گئی، حضرت نوح کی قوم ہلاک ہو گئی۔ حضرت نوح رو کر کہہ رہے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ نبی بدوا دے رہا ہے، موسیٰ نے قوم کو بدوا دی۔ حضرت نوح قوم کے بدوا مانگ رہے ہیں، ہر آنے والے نبی نے محمدی مسجد والوں اپنی قوم کے لیے بدوائیں کی۔ قوم سمود تباہ ہو گئی، قوم عاد تباہ ہو گئی، قوم لوط تباہ ہو گئی، قوم فرعون تباہ ہو گئی، قوم نوح تباہ ہو گئی۔ ساری قومیں نبیوں کی بدواؤں کے بعد ہلاک ہو گئے، لیکن محمدی مسیح والوں قربان جاؤں، میرے نبی پاک کی ذات پر خدا کی قسم ہے، میرے نبی نے اپنی 63 سالہ زندگی میں کبھی اپنی امتی کو بدوا نہیں دی۔ مسجد نبی رات کی گہرائیاں ہے، میرے نبی نے سجدہ کیا ہوا ہے۔ دیکھو، شکر کرو محمدی مسیح والوں، خدا نے آپ کو کتنے پیارے نبی کا غلام
میرا نبی کیا دعا کر رہا ہے. ساری قوموں نے بدعا ہلاک ہو گئی. نوح کی بدعا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اب نبی کیا دعا کر رہا ہے؟ سجدے میں ہے، رات کی گہرائیاں ہیں. محمدی مسجد والوں، میں میرے رسول پر بیٹھ کر کہنے لگا ہوں، رب کعبہ کی قسم ہے، پوری کائنات کے اندر میرے نبی سے بڑھ کر آپ کے لیے کوئی مخلص نہیں ہو سکتا. میرے نبی پاک سجدے میں ہے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جا جبرائیل میرے نبی سے کہہ سجدے سے سر اٹھاؤ. پوری رات ہو گئی ہے، آپ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے. کیا بات ہے؟ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اب میرا نبی کیا مانگ رہا ہے؟ میرے نبی نے اللہ سے کیا مانگا؟ ہم تو دنیا کے بکھیڑوں میں پڑے ہوئے ہیں نا. ہمارے ایمان کمزور ہو گئے، ہمارے جذبات کمزور ہو گئے، ہم اندر سے کھوکھلے ہو گئے. ہمیں کسی نے برباد نہیں کیا، ہم نے اپنے آپ کو خود برباد کیا. ہم نے غیبت کے کیڑوں کے گناہ خود پال رکھے ہیں. جھوٹ ہمارے اندر، مکر ہمارے اندر، فریب ہمارے اندر، حرام کھانا ہمارے اندر، یعنی بغض ہمارے اندر، حسد ہمارے اندر. ہم نے خدا کی ذات پہ کبھی یقین نہیں کیا. ہم سمجھتے ہیں یارو بس دنیا کا مال سمیٹو، یہ دولت بھی آ جائے، یہ خزانے بھی آ جائیں، یہ حکومتیں بھی مل جائیں، یہ اقتدار بھی مل جائے، یہ دولت بھی مجھے مل جائے، فلانی چیز مل جائے. نہیں محمدی مسجد والو، یہ دنیا کے بکھیڑے دیکھنا چاہتے ہو نا، تو آؤ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو قبرستان لے چلتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے عیدگاہ لے چلتا ہوں. عیدگاہ پہ اپن نے جنازہ پڑھا ہے نا، تو جنازہ پڑھا ہے، جنازہ پڑھا جا رہا ہے، اور جنازہ جس کا پڑھا جا رہا ہے وہ بڑا امیر و ترین ہے، وہ دولت مند بھی ہے، وہ سرمایہ دار بھی ہے، وہ حاکم بھی رہا ہے، اس کے بینک خزانوں سے بھرے پڑے ہیں. لیکن آج جنازے کی میت پڑی ہوئی ہے. جنازہ پڑھانے والا عالم کہتا ہے صفے سیدھی کرو، نیت باندھ لو. مرنے والے کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے. یہ مرنے والا کون ہے؟ یہ بڑا دولت مند ہے، یہ فلانا چودھری ہے، یہ فلانا سید ہے، یہ فلانا نواب ہے. کوئی نہیں کہتا محمدی مسیح والو، آج دنیا کی بے وفائی دکھانا چاہتا ہوں، دنیا کا منہ پھیرنے کا انداز دکھانا چاہتا ہوں. کوئی نہیں کہتا یارو یہ سید آ رہا ہے، کوئی نہیں کہتا چودھری آ رہا ہے، کوئی نہیں کہتا نواب آ رہا ہے، کوئی نہیں کہتا وزیر آ رہا ہے، کوئی نہیں کہتا بڑا آ رہا ہے. سب کہتے یارو کھڑے ہو جاؤ، میت آ رہی ہے، کھڑے ہو جاؤ، جنازہ آ رہا ہے. میرا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. سبحان اللہ. زندگی کے بکھیڑوں میں پڑے، مرنا تو ہے نا. زندگی جو دنیا میں آیا وہ مرے گا، جو مرضی کا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بچ جاؤں گا. اس نے مرنا ہی مرنا ہے. اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ زندہ ہے تو اس کی موت آنی ہے. ابھی اللہ کو پتہ ہے کیسے موت آنی ہے، اس نے کیسے مرنا ہے. محمدی مسجد والوں، ہر نبی نے قوم کو ہلاک کرنے کے لیے بدعا کی ہے، لیکن میں آپ کو آپ کے نبی کا مقام دکھانا چاہتا ہوں. جس رسول کا آپ نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، اس کی شان اور اس کا مقام دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی امت کے لیے کیا کر رہا ہے. اس نے 63 سالہ زندگی میں اپنی امت کے لیے کیا کچھ اللہ سے مانگا ہے. میں آج آپ کو یہ بتانے لگا ہوں. حضور کریم سجدے میں پڑے ہیں، اللہ کہتا ہے جا جبرائیل، میرا نبی رو رہا ہے.
میرا نبی سجدے میں آنسو بہا رہا ہے. یار جاؤ میرے نبی سے کہو سر سجدے سے اٹھاؤ, پوچھو کیا چاہتے ہو, کیا مانگنا چاہتے ہو. یا اللہ مہربانی کر دے, میں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگتا, بس تو یوں کر میری امت کو کچھ عطا کر دے, میری امت کو کبھی جہنم میں نہ جانے دینا. اللہ بس میں اس پہ راضی ہوں گا. اللہ کہتا ہے میرے محبوب, اب سنیے میرے محبوب آپ مجھے بتاؤ آپ کہاں پہ راضی ہوگے, میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے. اب نبی کہاں راضی ہوتا ہے, کیسے راضی ہوتا ہے, کس جگہ پہ راضی ہوتا ہے؟ راضی کرنے کے لیے اللہ خود اپنے نبی کو کہہ رہا ہے میرے محبوب, میرے محبوب. ہر نبی نے اللہ سے کہا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا. حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہی, اللہ مجھ آدم سے راضی ہو جا, میں نے دانا کھایا تو ناراض ہو گیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اللہ مجھ سے راضی ہو جا. حضرت موسیٰ رو رہا ہے اللہ مجھ موسیٰ سے راضی ہو جا. ابراہیم دعا کر رہا ہے اللہ تو راضی ہو جا. اسماعیل دعا کر رہا ہے اللہ راضی ہو جا. یوسف دعا مانگ رہا ہے اللہ راضی ہو جا. مہدی بس والو 1,24,000 نبیوں نے اللہ سے دعا مانگی اللہ تو راضی ہو جا. اور کمال ہے خدا کہتا ہے زمین پہ بیٹھے والے میرے محمد ہیں, میرے محمد تو خدا سے راضی ہو جا. ماشاء اللہ. اب میرا محبوب کہاں راضی ہوتا ہے, اب یہ سنیے, یہ کوئی کہانی نہیں سنا رہا. میرا نبی کس جگہ پہ راضی ہوگا, کیسے راضی ہوگا. میرا نبی سے اللہ خود کہہ رہا ہے میرے محبوب میں آپ کو دیتا رہوں گا جب تک راضی نہیں ہوں گے. یہ قرآن میں لکھا ہے. قرآن کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے پہلے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے, پھر زلفوں کی قسمیں کھاتا ہے, پھر قدموں کی قسمیں کھاتا ہے, میرے نبی کی قسم کھاتا ہے. اللہ قرآن پاک میں کہاں پر اپنے نبی کو راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ دینے لگا ہے. اب سنیے تو رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے اپنے نبی کو راضی کرنے لگے. وَضُحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فتردا. پچھلی آیات فتردا, اے میرے محبوب مجھ سے راضی ہو جا, مجھ سے راضی ہو جا. میرے محبوب مانگے میں آپ کو دوں گا, یہاں تک آپ راضی ہو جائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی کہاں راضی ہوگا, نبی کیسے راضی ہوگا, نبی کس طرح راضی ہوگا. یہ بات پکی ہو گئی کہ جب تک نبی راضی نہیں ہوگا خدا اپنے نبی کو دیتا رہے گا, اور میرا نبی اس وقت راضی ہوگا جب آپ کا ایک امتی بھی جنت میں داخل ہو جائے گا. سبحان اللہ.
یہ ایسا ہے نبی، کتنا پیارا ہے میرا نبی۔ محمدی مسجد والوں، یروشلم کے یہودی تھے، وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگے کہ اب نبی بدعا کرے گا، یہ قوم اب ہلاک ہو جائے گی، اب یہ قوم ختم ہو جائے گی۔ وہ جانتے تھے پچھلے نبیوں نے بدعائیں کر رکھی ہیں، اب یہ نبی ہاتھ اٹھائے گا، اور وہی ہوا، نبی نے ہاتھ اٹھا لیے۔ یہودی ڈرنے لگے۔ حضور کریم نے فرمایا ٹھہرو، کون ہو تم لوگ؟ کہنے لگے محمد بن عبداللہ، ہم یہودی ہیں، آپ کو دیکھنے آئے تھے، آپ کو ملنے آئے تھے، آپ کا کردار دیکھنے آئے تھے، تو آپ تو دعا مانگنے لگے ہیں، تو کیا آپ ان کو لیے بدعا مانگیں گے؟ سنیے، آپ ان کو ہلاک کرنے کی دعا مانگیں گے؟ کہا قربان جاؤ نبی کی ذات پر۔ میرے نبی نے کہا یہودیوں کیا کہہ رہے ہو؟ ہم ڈر گئے ہیں، اے محمد بن عبداللہ آپ نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ ان کے لیے بدعا کریں گے۔ حضور کریم نے فرمایا نہیں یہودیوں، یہ ٹھیک ہے مجھے پتھر مارے جا رہے ہیں، میرا چہرہ زخمی کیا جا رہا ہے، میرے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھو یہودیوں، اللہ نے مجھے پوری کائنات کے اندر زحمت بنا کر نہیں بھیجا ہے، اللہ نے مجھے پوری کائنات کے اندر رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ مجھے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، میں اپنی امت کے لیے کیوں بدعا کروں گا؟ محمدی مسجد والوں، میرے نبی نے کبھی بدعا نہیں کی، میرے نبی نے نعوذ باللہ کبھی زندگی میں کسی کو گالی نہیں دی، میرے نبی نے زندگی کے اندر کسی کے ساتھ غلط بیانی نہیں کی، میرے نبی کا کردار اتنا خوبصورت ہے، ایک ایک چیز کا لمحہ اللہ نے اس قرآن میں ریکارڈ کر کے میرے نبی کا رکھا ہوا ہے۔ پوری کی پوری 63 سالہ زندگی ہے، اور یہ پورے کا پورا قرآن اللہ نے 23 سال میں اتارا۔ نبی پاک کو صرف اللہ نے 63 سال کی زندگی دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے سینے میں یہ قرآن ہے نا، یہ 40 سال کے بعد قرآن اتارا۔ حضور نے 40 سال کی زندگی گزار لی، اب صرف 23 سال باقی تھے، 23 سال میں قرآن اترا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کبھی آپ کے دل میں خیال آتا ہوگا کہ شاہ صاحب ہر نبی کو اللہ نے شروع میں کتاب دے دی، نبی عیسیٰ پیدا ہوتا گیا، اللہ نے کہا عیسیٰ جا میں نے تجھے کتاب عطا کر دی۔ حضرت موسیٰ کو کوئی طور پہ بلا کے اللہ نے تورات دے دی، حضرت داؤد کو بلا کے اللہ نے اسے کتاب دے دی، حضرت یعنی کہ جتنے بھی تھے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، ان سب کو اللہ نے کتابیں اسی وقت دے دی۔ نبی کو قرآن 40 سال کے بعد دے رہا ہے، کبھی سوچا ہے کیوں؟ 40 سال سے پہلے اللہ نے میرے نبی کو قرآن کیوں نہیں دیا؟ 40 سال کے بعد اللہ کہہ رہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، میرے محبوب پڑھیے۔ اب یاد رکھیے، میں نے بھی مدرسے میں پڑھا ہے، اسکول میں پڑھا ہے، یونیورسٹی میں پڑھا ہے، میرے بھی بہت سارے استاد ہیں۔ جب کوئی استاد آئے گا میں اس کے 2 زانو سامنے بیٹھ جاؤں گا، اس کا ادب بھی کروں گا، اس کے سامنے نظریں بھی جھکا لوں گا۔ آپ نے جس اسکول میں پڑھا ہوگا، جس کالج میں آپ نے پڑھا ہوگا، جس یونیورسٹی میں آپ نے پڑھا ہوگا، جب وہ کوئی استاد آپ کے سامنے آئے گا، آپ جتنے بڑے عہدے پہ بھی ہوں گے نا، فوراً اپنے استاد کے لیے احتراماً نیچے جھک کر بیٹھ جائیں گے، اپنی نگاہیں جھکا لیں گے۔ آپ اپنے استاد کا احترام کرو گے، استاد کے آگے سر جھکا کے بیٹھ جاؤ گے، احترام کرو گے اپنے استاد کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استاد کا احترام کرنے کے لیے شاگرد کو نیچے آنا پڑتا ہے۔ اب میرے نبی کا استاد کون ہے؟ یہ تو ذہن میں کبھی سوچو، میرے نبی کو کس نے پڑھایا؟ میرے نبی کا استاد کون ہے؟ میرے نبی کو تعلیم دینے والا کون ہے؟ میرے نبی کے لیے آؤ ہم استاد ڈھونڈتے ہیں، اللہ تو اپنے نبی کا استاد بتا، تیرے نبی کو کس نے پڑھایا؟ تیرے نبی کا استاد کون ہے؟ تو رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں یہ ٹھیک ہے استاد کا احترام ضروری ہے،
لیکن یاد رکھو میرے نبی نے فرش پر بیٹھے ہوئے کسی شخص سے بھی تعلیم حاصل نہیں کی. کسی کے آگے میرا نبی تو زانو کر نہیں بیٹھا. فرش کے اوپر میرے نبی کا کوئی استاد نہیں. فرش پر میرے نبی کا امام بھی کوئی نہیں. اگر فرش پہ کوئی نبوت کی بات آتی ہے, اللہ بیت المقدس میں سارے نبیوں کو سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. سارے نبی پیچھے, مصلی پہ صرف کالی کملی والا. سارے نبی بھی میرے نبی کے مقتدی ہے. میرا نبی ساروں کا امام ہے, لیکن میرے نبی کا کوئی بھی امام نہیں ہے. میرے نبی کا استاد کون ہے؟ میرے نبی کو کس نے پڑھایا؟ میرے نبی کو کس نے سکھایا؟ تو آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں, اللہ تیرے نبی کا استاد کون ہے؟ تیرے نبی کو کون پڑھاتا رہا؟ تیرے نبی کو کون سکھاتا رہا؟ تو انہیں اپنے نبی کو اتنا علم دیا, اتنا علم عطا کیا. کسی نبی کو خدا نے, محمدی مسجد والوں, اتنا علم خدا نے کسی نبی کو نہیں دیا جتنا خدا نے اپنے نبی کے سینے میں علم ڈال رکھا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کا یہ علم آیا کدھر سے؟ میرے نبی کو علم کس نے سکھایا؟ اللہ کہہ رہا ہے لوگوں, فرش پر میرے نبی کا استاد کوئی نہیں. فرش پر میرے نبی کو سکھانے والا کوئی نہیں. تو یا اللہ کون ہے؟ اللہ کہتا ہے اگر میرے مصطفیٰ کا استاد دیکھنا چاہتے ہو, عرش معلیٰ پہ میں خدا براہ راست اپنے نبی کو پڑھاتا رہا ہوں. خدا قرآن میں خود کہہ رہا ہے میرے محبوب اقرا اقرا. میرا نبی کہہ رہا ہے پڑھو پڑھو. یا اللہ کیا پڑھوں؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اللہ نے اپنے نبی کو پڑھایا. اب محمدی مسجد والوں, جب خدا میرے نبی کا براہ راست استاد ہے تو پھر خود سوچو میرے نبی کا علم کیسا ہوگا, میرے نبی کا رتبہ کیسا ہوگا. آج ہم مسلمان وقت ہو رہا ہے, میں اپنے نبی کی شانیں ساری زندگی بھی بیان کرتا رہوں. محمدی مسجد والوں, ہمارا عقیدہ, میرا عقیدہ, آپ کا عقیدہ, میرا نظریہ, آپ کا نظریہ, ہمارا مسلک, آپ کا مسلک کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. خدا قرآن میں کہتا ہے لوگو تم یوں کرو, اگر تم ساری کائنات کے سمندروں کو سیاہی بنا دو, ساری کائنات کے درختوں کو قلم بنا دو, اور اللہ کہتا ہے کہ اگر تم میرے نبی کی تعریف لکھنا شروع کرو, خدا کہتا ہے میں نے اپنے نبی کا مقام اتنا اونچا بلند کیا کہ سمندروں کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے, قلم ٹوٹ کے ختم ہو سکتے ہیں, قیامت تک میرے نبی کی شان ختم نہیں ہو سکتی. میرے نبی کا مقام ختم نہیں ہو سکتا. اتنے بڑے نبی کے غلام ہو, پھر بزدل ہو, پھر کمزور ہو, پھر فرقوں میں بٹے ہوئے ہو, پھر اپنی اپنی الگ دیواروں کی مسجدیں بنا رکھی ہیں, الگ الگ آپ کے نظریے ہو گئے. کسی مسلمان کا منہ ادھر ہے, کسی کا منہ ادھر ہے, کسی کا منہ ادھر ہے. کوئی مسلمان سے کندھا نہیں جوڑتا. ہاں یہ کبھی سوچا کہ کافر کیوں اتنے بہادر ہیں, ہم مسلمان اتنے کیوں بزدل ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کافروں کی بھی دو آنکھیں, ہماری بھی دو آنکھیں, کافروں کا بھی ایک ناک, ہمارا بھی ایک ناک, ان کے بھی دو ہونٹ, ہمارے بھی دو ہونٹ, ان کے بھی دو ہاتھ, ہمارے بھی دو ہاتھ, ان کے دو پاؤں, ہمارے بھی دو پاؤں, ان کا بھی ایک جسم
نہیں پکڑتے ہو اس کی ٹانگ کھینچتے ہو. ارے اتحاد نہیں کرو گے تو جہاد کیسے کرو گے؟ آپس میں جڑو گے نہیں تو یہودیوں کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ بیت المقدس کس نے آزاد کرایا؟ بچے رو رہے، معصوم بچے رو رہے. معصوم بچیوں کی ویڈیو دیکھو. او اسلامی اتحاد کا نعرے لگانے والوں، او 26 اسلامی ملکوں کا اتحاد بنا کر بیٹھے ہوئے مسلمانوں، کیا ہو رہا ہے یہود کے اندر؟ ارے میری بچیوں کا دیکھو، ماؤں کو ڈھونڈ رہی ہے، اپنے والدین کو ڈھونڈ رہی ہے. ارے زخمی بھی پڑی ہے تو خدا کو یاد کر رہی ہے. ارے زخمی حالت میں ہے، مر رہی ہے تو لا الہ الا اللہ زبان سے جاری ہو رہا ہے. ارے اللہ، اے اللہ، تو آج بیت المقدس میں یہودیوں کا ظلم و جبر کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تو اپنے بیت اللہ کو بچانے کے لیے ابابیلوں کو بھیج دیتا ہے کہ جاؤ ابابیلو، میرا کعبہ بچانے والا کوئی نہیں ہے، تم فوراً جاؤ میرے کعبے کو بچاؤ. اللہ، یہ بیت المقدس بھی تو تیرا گھر ہے. اللہ تو ابابیلے کب بھیجے گا؟ مسلمان تو بزدل ہو گئے، مرنے سے ڈر رہا ہے. بیت المقدس کیسے آزاد ہوگا؟ نعروں سے نہیں ہوگا، احتجاجوں سے نہیں ہوگا، یہ رولے پانے سے نہیں ہوگا. بیت المقدس آزاد کرانے کے لیے محمدی مسجد والوں اپنے اندر جرت اور جہاد کا جذبہ پیدا کرو. وہ دیکھو بیت المقدس آزاد نہیں ہو رہا. فاروق اعظم کو خط لکھا گیا، سپہ سالار نے خط لکھا، اے عمر، ہم نے ہر جگہ فتح کر لی ہے، ہم سے بیت المقدس آزاد نہیں ہو رہا، آپ کو خود آنا پڑے گا، پھر بیت المقدس آزاد ہوگا. اب سنو، وقت ہو رہا ہے، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں بیت المقدس کیسے آزاد ہو سکتا ہے. فرمایا، فاروق اعظم نے کہا اچھا، خط لکھا بھیج دیا کہ اے سپہ سالار تیار رہو، میں عمر فاروق خود آ رہا ہوں بیت المقدس آزاد کرانے کے لیے. اب کون تھا آزاد کرانے کے لیے؟ کوئی فوج کوئی نہیں ہے، کوئی نال، کوئی وزیر، یہ بڑے بڑے لوگ فاروق اعظم اپنے نام نہیں لے کے گئے، اکیلے ایک غلام کو کہا ہو یار چلتے ہیں بیت المقدس آزاد کراتے ہیں. غلام کہنے لگا ٹھیک ہے چلو. اونچنی لی اور بیت المقدس کی طرف سفر کرنا شروع کیا. اب ایک جب سرحد سے باہر نکلے نا تو فاروق اعظم نے غلام کو بلایا، ادھر آ یار، گل سن میری، وقت ہو رہا ہے، ایک بات سنا کر آپ کا ایمان تازہ کروں گا. اے غلام ادھر آ یار، بات سن یار، سفر بہت لمبا ہے، بڑا لمبا سفر ہے، تھک جائیں گے. یوں کرتے ہیں ہم آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا آقا، اے عمر امیر المومنین، 44 لاکھ مربع میل کا حکمران، آپ مجھ سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں. چلو یار کوئی معاہدہ کرتے ہیں آپس میں. کیا؟ یوں کرتے ہیں کہ سفر متعین کر لیتے ہیں 2 میل تک، آپ اسی پہ سوار ہونا، میں عمر مہار پکڑ کے چلوں گا، اور کبھی میں سوار ہوں گا، غلام تو مہار پکڑ لے. انہوں نے کہا امیر المومنین یہ کیا؟ ان کا نہیں، تو بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں. بس ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں. اب میں مختصر کرنے لگا ہوں. سواری جا رہی ہے بیت المقدس آزاد کرانے کے لیے صرف 2 لوگ. وہ اسلامی ملکوں کے 56 مشرقوں کے حکمرانوں، یہ دیکھو بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے صرف 2، ایک فاروق اعظم ہے اور ایک اس کے ساتھ غلام جا رہا ہے، بیت المقدس آزاد کرانے جا رہا ہے. چلتے 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 جب بیت المقدس کی سرحد کے قریب پہنچے نا، اب خدا کی قدرت دیکھیے کہ سوار ہونے کی باری غلام کی آ گئی، پیدل چلنے کی والی فاروق اعظم کی آ گئی. اب یہودی دیکھ رہے تھے، عیسائی بھی دیکھ رہے تھے، بڑے بڑے پادری بھی کھڑے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ غلام فوراً کہنے لگا امیر المومنین، اب سنیے وہ جملہ جو میں آپ کو سنانے لگا. امیر المومنین
ٹھیک ہے ہمارا معاہدہ چل رہا تھا، لیکن وہ دیکھو وہ سامنے یہودی کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں ہمیں، وہ پادری کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں ہمیں، تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ہم یوں کرتا ہوں کہ جو میرا حق ہے نا، میں اپنا حق آپ کو دے رہا ہوں، اب آپ امیر المومنین اونچنی پہ سوار ہو جائیے اور میں اونچنی کی مہار پکڑ لیتا ہوں۔ پھر وہ یہاں یہ نہ کہیں کہ دیکھو جی یہ کیسا بدتمیز غلام ہے، اونچنی پہ سوار ہے اور امیر کو اپنے آقا کو نیچے پیدل چلا رہا ہے۔ اب تاریخی لفظ سنیے فاروق اعظم کا، ایسے ہی بیت المقدس آزاد نہیں ہو گیا، فاروق اعظم کا وہ کتنا خوبصورت تھا۔ وہ غلام کہنے لگا اے فاروق اعظم یہ ٹھیک ہے سواری کا ٹائم میرا آ گیا ہے، آپ کے پیدل چلنے کا وقت آ گیا ہے، لیکن میں اپنا حق آپ کو دے رہا ہوں، آپ اونچی پہ سوار ہو جائیے۔ سامنے یہودی کھڑے ہوئے ہیں، سامنے عیسائی کھڑے ہیں، سنیے مندی مسیح والو، فاروق اعظم نے کہا خبردار غلام اونچنے پہ سوار ہو جا، میری بات یاد رکھو۔ فاروق اعظم نے کیا کہا؟ اے غلام میری بات یاد رکھو، عزتیں اونٹنی پہ سواری سے نہیں ملتی، عزت نبی کی غلامی سے ملا کرتی ہے۔ عزتیں اونٹنی پہ سواری سے نہیں ملا کرتی، عزتیں تو نبی کی غلامی سے ملا کرتی ہے۔ پادری آئے، کتابیں کھولی، لکھا تھا بیت المقدس وہ آزاد کرانے آئے گا جس کا غلام اونٹنی پہ سوار ہوگا اور اس کا آقا پیدل چل کے آ رہا ہوگا۔ جھوٹ کوئی نہیں۔ ایک راہب نے پھر کتاب کھولی، لکھا تھا جو بیت المقدس آزاد کرانے آئے گا اس کی قمیض پہ 18 پہ باندھ لگے ہو۔ اب بات ختم نہیں ہوئی، ایک راہب آگے آیا، کہنے لگا آپ عمر ہو، آپ فاروق اعظم ہو؟ حضور کریم کہ اس غلام نے اس رہبر سے کہا کہ یار تمہیں کیسے پتا میں عمر ہوں، تمہیں کیسے پتا کہ میرا نام فاروق اعظم ہے؟ اس نے کہا انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ بیت المقدس وہ آزاد کرانے آئے گا جس کا غلام سوار ہوگا اور آقا پیدل آ رہا ہوگا۔ اس نے ادھر منہ کر کے کہا او پادریو، او یہودیو، بیت المقدس کی چابیاں لے آؤ۔ مندی مسجد والو، جس عمر کا چہرہ دیکھ کر کافر بیت المقدس کی چابیاں عمر کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں، جب تک وہ کردار اپنے آگے نہیں لاؤ گے بیت المقدس آزاد نہیں کرا سکو گے۔ اپنے اندر وہ صحابہ کی عزت اور مقام پیدا کرو، اپنے اندر جرت پیدا کرو۔ ارے معصوم بچیاں بھلک بھلک کر، خدا مدد تو کرے گا، یہ تو مست ہے، آپ کرو یا نہ کرو، خدا مظلوموں کی مدد ضرور کرتا ہے، رونے والوں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ صرف نبی کا دامن پکڑے رکھو۔ خدا کی قسم ہے نبی کی شان اتنی اونچی ہے، نبی کا ہر ٹائم نام لیا کرو، میرے نبی کی ہر ٹائم شان بیان کیا کرو۔ جب آقا کی بات ہوتی ہے، جب کملی والے کی بات ہوتی ہے، جب آقا کی بات ہوتی ہے، درد و غم سے نجات ہوتی ہے، جب ذکر نبی ہوتا ہے مہندی مسیح والو، وجود میں ساری کائنات ہوتی ہے۔ آؤ اپنے اندر نبی کی عظمت لے کر آ، اپنے اندر ایسا خلوص لے کر آ، پھر دیکھ خدا کیسی تیری دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق